حاضرین و خواتین، میں بے پناہ شکر گزار ہوں کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تھینکس گیونگ ہے. ارے تو میری نگاہ میں ہمارے لیے اس سے بڑا تھینکس گیونگ کیا ہوگا کہ سبحان ہم اللہ، کونین مجلس شہادت میں جہاں پہ مسلمین کا شکریہ ادا کریں سبحان اور اللہ، اس بات پر اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. الہی آپ لگاتار معصومین کا بھی شکر ادا کرتے بے ہیں، شک، بے شک۔ پروردگار کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ماشاء اللہ. میں بے پناہ مشکور اس لیے سوچ رہا تھا کہ آج یقیناً ہمارے خاص الخاص جو مومنین ہیں مولائی، وہ تو یقیناً حاضر ہوں گے، کیونکہ ان کی نگاہ میں ترکی کی کوئی حقیقت نہیں. میرا تو یہ خیال ہے اور میرے اور بھی تمام دوستوں کا کہ شیعہ ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، بے شک، سبحان اللہ، کائنات کا چپا چپا ہمارا وطن ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا رہبر موجود ہے ہمارے ساتھ. ماشاء سبحان اللہ، یقیناً یقیناً. بے قطع خدمت ہے ماشاء عطا اللہ، کسی قابل ہو. عطا یہ ہنگام آج رخصت خیر النساء کا ہے، ہر گھر میں شور مجلس آہو بکا، آئے ہیں سر کو پیٹتے جنت سے مصطفیٰ، تابوت سوئے خلد چلا سیدہ کا ہے. اس خطے کے ساتھ ہی میں اب نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں علم و ادب کے اس آفتاب کو جو خوش بیان، خوش طبیعت کے ساتھ ساتھ خوش اخلاق بھی ہے. ماشاء اللہ، مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ چپ بھی رہے گا تو ہنر بات کرے گا. اوہ، میرا مقصد ہے وہ چپ رہے گا، ہمارے رہے گا تو ہنر بات کرے گا. اللہ میرا مقصد ہے ہمارے جہاں صاحب، ناظم جناب جہاں بھٹی صاحب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نظامت کی ذمہ داری. آپ کی ہنر بات، ان الفاظ کے میں قابل تو نہیں، لیکن آپ کی بڑی محبت ہے، بڑی نوازش ہے. آپ خاکسار کو کچھ اس قابل سمجھتے ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ سے تعارف سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی قبلہ کی اجازت سے بسم اللہ، مجلس کا بسم اللہ جازم بھائی. التماس کروں گا تلاوت کلام پاک کے لیے جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم الرجیم. اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ سورہ حدید کی پہلی 9 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جی ترجمہ پیش کرتا ہوں خدمت میں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پہ تمام مخلوق لکھا ہے، زندہ مردہ کچھ کی وہ نہیں ہے، ہر چیز جو بھی اللہ نے خلق کی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ. آسمان اور زمین کی بادشاہ اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر، اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، جو اس سے نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. بے شک. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. اللہ اکبر. تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے. بے شک. اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. اگر تم کو باور ہو اور تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے. اور وہی تو ہے جو اپنے بندے پہ واضح مطالب کی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے. بے شک خدا تم پر نہایت شفاعت کرنے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. صلوات. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میں اب حدیث کسا کی تلاوت کے لیے التماس کروں گا جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن رضوی صاحب. انمیوٹ. آپ کا مائک ڈاکٹر صاحب بس صحیح ٹھیک ہو گیا. جی حاضر ہوں جناب. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذ لک باللہ یا ابتا من الضعف. فقال یا فاطمہ ایتینی بالکسا الیمانی فغطینی بہی فتیتہ بالکسا الیمانی فغطیتہ بہی وسرت انظر الیہ
وَإِذَا وَجْهُ يَتْلَى لَوْ كان البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعت وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة العين وثمرت فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إني جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام excuse me اللهم صل على محمد اللهم صل محمد. على محمد. I lost the page, just 1 second. Okay. وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة العين وثمرت فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فادخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني يا وثمرة فوادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين ناب الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كالنار رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي يا خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي بزعتي قد أذنت لك فدخلت لك تحت الكساء فلما أكتملنا جميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترني في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء
اہل بیتی و خاصیتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دامی و یولمنی ما یعلمہم و یخزننی ما یخزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو و لمن عادہم و محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد. فقال اللہ عز و جل و ملائکتی و یسکان السماواتی انی ما خلقت سمان مبنیت ولا والارض مدہیت ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیت ولا فلک یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری الا محبت هؤلاء خمسة الذی ہم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوت و معدن رسالت ہم فاطمت و ابوہا و بالوہا و بنوہا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائیل و یا رب اتاذن لی ان احبت الا الى الارض لأكون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبت الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی الاعلی یقرئک السلام و یخصک بالتحیۃ والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمان مبنیہ والارض مدہیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مزیت ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لأجلکم و محبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فہل تاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیکم السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد اذنت لك فادخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال علی ابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجی یا ما ذکرک خبرنا حاضا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جميع من شیعتنا و محبتنا الا ونزلت علیہ الرحمت و خفت بهم الملائکت واستغفر لهم الى ان يتفرقوا فقال علی اذا واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب کعبہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ثانیا وعلی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی المحفل من محافل اہل الارض وفیہ جميعا من شیعت ومحبین وفیہم محموم فرج اللہ ہما الہ امین ولا مقموم الا وکشف اللہ غما ولا الہ امین حاجت اللہ
قضى الله حاجته فقال علي الزم والله فزنا وصعدنا سعدنا وكذلك وشيئتنا فازوا سعدنا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللہ جزاک اللہ اللهم ڈاکٹر صل صاحب۔ على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد جزاك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان آمین وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام خدایا ہم سے اس عبادت کو قبول فرما الہی آمین الہی قاری آمین قرآن اور قاری حدیث کسا کے توفیقات میں اور ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما الہی روزگار آمین بانی مجلس عابد علی بھائی ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما الہی آل آمین محمد کے صدقے میں جتنے مؤمنین مومنات آج کی مجلس میں شریک ہیں ان کی کوئی خاص نیک حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما الہی آل آمین محمد کے صدقے میں بانی مجلس کے مرحومین کے ساتھ ساتھ ہم سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرما الہی آمین پروردگار الہی یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما الہی ہم آمین سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما الہی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم اللہم صلی علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم جزاک اللہ شریف قبلہ سلامت رہیے سامعین ہمارے آج کے اس مجلس کے بانی جیسے قبلہ نے بھی فرمایا جناب عابد علی صاحب ہیں آپ سے التماس ہے آپ ہمارے عابد علی بھائی کے مرحومین ان کے اہل خانہ کے مرحومین آپ تمام شرکاء کے مرحومین میرے مرحومین ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں خاص طور پہ ہمارے حسنین بھائی کے بینوئی کا بھی انتقال ہوا 2-3 دن پہلے کراچی ان کو بھی فاتحہ میں یاد رکھیے التماس فاتحہ بسم اللہ اعوذ الرحمن باللہ الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا نعبد ولا نستعین بسم اللہ الرحمن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف میں سلام کے لیے التماس کروں گا جناب ظاہر جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدہ میں سلام پیش کریں جناب آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی محمد محمد وعجل فرجہم سلام سب کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سیدہ کی شہادت پہ چند مصرے عرض کیے اللہ بسم اکبر اللہ تعالی ایک دفعہ مل کر درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی اللہ اکبر آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی ہائے 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 پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی اللہ اکبر آج رخصت ہو رہی ہے پسلیاں توڑی گئیں کیسے اللہ اکبر یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تم
میرا ہٹانا یا وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں، اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں، اللہ اکبر، ایسا کن خز میں ہے مارا تازیانہ یا کہتی ہے زینب یہ مجھ سے دیکھ کر چہرہ میرا، آپ کے رخسار پہ یہ نیل ہے کیسا پڑا، اللہ اکبر، میں نے کھایا ہے تماچا مت بتانا یا علی، تازیانے کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف، وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف، سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی، جب میری تلقین پڑھنا لینا ذرا، در کے گرنے سے میرے بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا یا چاہے آ جائے قیامت مجھ سے یہ وعدہ کرو، جب تلک مولا میرے شبیر کی مرضی نہ ہو، تب تلک میرا جنازہ مت اٹھانا، جب سے آئی ہوں پلٹ کر فکر ہے مجھ کو یہی، میں تو پردے میں گئی پھر بھی ضعیفہ ہو گئی، ردا دربار ہے زینب کو جانا یا ولی، کربلا میں جب میرے مظلوم پر خنجر چلے، پیاس کے عالم میں وہ غازی کو جب آواز دے، میں بھی آؤں گی وہاں پر تم بھی آنا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی، اللہ اللہ اللهم صل جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ زاہد بھائی، بہت عمدہ، بہت درد بھرا آپ نے درد بھرا، یہ پڑھا۔ بے شک، ماشاء اللہ۔
जाहिद भाई सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको इसी आमीन आज़ादी के आमीन आमीन सदक़े में शिफाए कामला और आजला अता फरमाए, आपको मुकम्मल अल्लाही आमीन जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। मैं अब इल्तमास अल्लाही करूंगा आपकी बिला आबिद अली साहब से, जो कि हमारे बानी मजलिस में आज के तशरीफ़ लाएं और बारगाह सईदा में हदिया सलाम पेश करें। जनाब आबिद अली साहब। आवाज बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वअज्जल फरजहुम। किबला मौलाना साहब की इजाजत से बिस्मिल्लाह आबिद भाई, बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मनकबत के चंद अशार। माशाअल्लाह। जी अता हो, बिस्मिल्लाह आबिद भाई। बर जज़ाकल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम शरीफ। तू बड़ी सखी है फातिमा, अल्लाहु अकबर। हाय हाय सुभान अल्लाह। बड़ी सखी है फातिमा, सुभान तू बड़ी सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद, सुभान अल्लाह। शक्ति पीसती है फातिमा, क्या कहने। सुभान अल्लाह भाई, बड़ी सुभान अल्लाह, सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है क्या कहने फातिमा, हैं, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या मिसरा पेश बड़ी किया। सखी है फातिमा, सुभान अल्लाह भाई, वाह। वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए, आग पर चली है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तू बड़ी सखी है फातिमा, कैसे जाएगा जिना में शेर, कैसे जाएगा जिना में शेर, दर पे ही खड़ी फातिमा, बेशक तू बड़ी सखी है फातिमा, क्या तकाबुल महात से, क्या तकाबुल महात से, माँ रसूल की है फातिमा, क्या बात है, बेहतरीन, बड़ी सखी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिन को छोड़ मर्तबे को देख, क्या बात है। सिन को छोड़ मर्तबे को देख, नूह
سے بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ نکتہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 تو بڑی سبحان اللہ سخی ہے فاطمہ واہ واہ لا الہ جھومنے لگا کیا ہے واہ لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ واہ 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 مرضی تو بڑی سخی ہے فاطمہ سبحان اللہ محسن علی ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بڑی سخی سخی ہے فاطمہ فاطمہ جزاک اللہ بر محمد وآل ماشاء اللہ عابد صاحب سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ اللہم سلامت صلی علی محمد ماشاء اللہ آخری شعر تو ماشاء اللہ بس ختم ہے کیا بات سبحان اللہ کیا بات کیا کہنے عابد بھائی اللہ آپ کو جزاک اللہ جزاک اللہ مولا سلامت اس شعر کی برکتیں آپ کو آپ کے خانوادے کو ہمیشہ ملتی رہیں بہت خوب بہت خوب کیا گہرا اور اونچا بس مطلب ہے اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سلامت رہے عابد بھائی سلامت رہے میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں بار محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلاة المغضوب علیہم صراط الذین اللہم صلی علی محمد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اعداء اہل البیت علیہم الصلاة والسلام من اللیل الى قیام یوم القیامہ انشاءاللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات ماشاء اللہ سے قصیدہ اور سلام اور مرثیہ تو اس طرح سے ہوا کہ حق مجلس ادا ہو ہی گیا ماشاءاللہ اب تو میں عقیدتاً آپ کی خدمت میں شہزادی کی خدمت میں کچھ الفاظ لے کر کے آیا ہوں تاکہ ایک پورا رسم بھی ادا ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب عابد علی بھائی کے مرحومین آپ سبھی حضرات کے ہمارے اور بالخصوص حسنین بھائی جن کے بہنوئی کا انتقال ابھی ہوا ہے ان کو آپ حضرات جو ہے وہ اصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن اللہ الصمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم عزیزان گرامی میں نے بہت ہی مشہور و معروف سورہ اور سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا آپ حضرات کی خدمت پیش کیا یہ الفاظ کے اعتبار سے چھوٹا ہے اور معنی کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے
سب سے بڑا اللہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ معنی علامہ کے صاحب حساب جزاک سے اللہ تو سورہ بقرہ سے بھی بہت بڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ ماشاء تو اللہ جزاک اللہ۔ مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے بارے میں اور اس سورہ کے بارے میں مختلف صورتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ سورہ جو ہے سبھی آپ حضرات جانتے ہیں، ہزارہا مرتبہ آپ نے خطبہ واعظین ذاکرین سے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ سورہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل کیا گیا، بے شک۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ یہ کوثر جو ہے قیامت کے دن ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے، یا پھر جنت میں ایک مشہور نہر ہے جس کا نام جو ہے کوثر ہے، کوثر۔ لیکن کوثر فاعل کے وزن پر آتا ہے عربی کے گرامر کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں فعل کے وزن پر آتی ہیں تو ایسی چیز جو کثرت کے ساتھ ہو، ایسی خیر جو نہ ختم ہونے والی ہو، اسے کوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ختم ہونے والی، جو کبھی ختم نہ ہونے والی اسے کوثر کہتے ہیں۔ اب جب کبھی ختم ہونے والی نہ ہو تو میں یہیں پہ ایک رسول کی حدیث کیوں نہیں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں؟ کلو جزاک نسب اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ۔ کلو نسب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی، ہر ایک کا نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے میرے نسب کے، یعنی قیامت میں ان کا نسب باقی رہے گا، باقی سب کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ برادران اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں، بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ سیوطی۔ یہ علامہ سیوطی وہی ہیں کہ جنہوں نے نحو میں، یعنی جو عربی کے گرامر ہیں، ان کے اندر ایک کتاب لکھی، کتاب سیوطی، جو اگر کوئی مجتہد بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے، یا ذاکر یا خطیب، جو اس معنی میں کہ ہاں پڑھا لکھا کوئی آدمی ہے، تو جب تک وہ کتاب سیوطی نہیں پڑھے گا وہ آگے گرامر کی بحث اس کی نہیں جائے گی، یعنی وہ پڑھا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیوطی نے جتنے بھی گرامر کی چیزیں لی ہیں عربی کی، وہ لی ہیں ابن دعلی سے، اور ابن دعلی نے جتنا بھی گرامر لیا ہے وہ لیا مولا امیر المومنین سے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ اور سبحان سیوطی اللہ کا سبحان اللہ۔ تعلق جو ہے وہ مولا امیر المومنین سے ہے، ایک سلسلے کے بعد میں جنہوں نے گرامر کی بکیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کتابیں در منصور میں کوثر کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، اور بخاری نے اور ابن جریر نے اور حاکم نے اور ابو البشر سے، ان تمام لوگوں سے، اور سعید بن جبیر نے، اور اس نے ابن عباس سے سنا، یہ اتنے سارے حوالے میں نے آپ کو کہہ دیے کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر کا، خیر کثیر سبحان خیر اللہ۔ کثیر، کیونکہ ایک تو ہوتا کثیر، ایک ہوتا خیر کثیر، یعنی ایسا کثیر جس میں خیر ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا جملہ دیا ہے علماء نے، دیکھیے خیر کثیر۔ اب خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کثرت تو ہے ہی ہے لیکن خیر بھی پائی جاتی ہو۔ اب یہاں خیر کثیر جو ہے وہ اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، اور خداوند عالم نے اپنے نبی کو یہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے فاطمہ کی شکل میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ نے ایک مسلسل ایک حدیث سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، تو حضرت فاطمہ کو اور مولا علی کے فضائل کو جب آپ دیکھیں گے اور ہم پلہ ایک دوسرے پہ رکھیں گے اور اس ترازو میں میزان فرمائیں گے، تو اس وقت دیکھیں گے جو جو فضیلتیں مولا امیر المومنین کی ہیں وہی فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں۔ اب اگر عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب کی مراد خیر سے ولایت ہے، سمجھا، یعنی ہے نا حی علی خیر العمل، یہ حی علی خیر العمل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خیر کی طرف جو دعوت دی جاتی ہے، اور خیر کیا ہے؟ وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کی ولایت کو اور مولا علی کو خیر کہا گیا ہے، اسی طرح سے جناب فاطمہ کو بھی خیر کثیر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ نے دیکھا اللہ وہی کہ نہیں ہوئی، یعنی وہاں بھی خیر ہے اور یہ بھی خیر ہے، انہوں نے لکھا۔ اور ابو البشر سے ایک روایت ہے جو کہتے ہیں وہ کہ میں نے سعید ابن جبیر سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو سعید بن جبیر نے کہا ہاں جنت میں ایک نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے،
اور وہ خیر کثیر جو ہے اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے. توجہ چاہنا، سبحان اللہ. اللہ نے وہ خیر کثیر رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے، اور اس خیر کثیر کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بلند نعرے صلوات. اللہم صلی اور پھر مناسب ترین، جزاکم اللہ، خدا سلامت رکھے آپ حضرات کو، آپ کی آوازوں کو انشاءاللہ. اللہ شب جمعہ کی رحمت برکتیں نازل فرمائے آپ حضرات کے اوپر. اور پھر فخر الدین رازی جو سب سے بڑے ملا کہلاتے تفسیر کے ان کے یہاں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ کوثر سے مراد صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے. وہ نہر کی بات مت کرو، وہ حوض کی بات مت کرو، یہاں کوثر سے مراد سورہ الکوثر میں صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. انہوں نے یہ بات واضح فرمائی. اور علامہ طبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں سورہ کوثر کی تفسیر میں، اب یہ شیعہ تفسیر لکھا ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد جو خیر کثیر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نسل محمد مصطفیٰ جو شکل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئی ہے. اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح ہے بات کہ رسول اللہ کی اولاد جو فاطمہ کے ذریعے سے پھیلی ہے وہی کوثر ہے، وہی خیر کثیر ہے، وہی کوثر ہے، وہی کوثر ہے، وہی کوثر ہے، وہی کوثر ہے، وہی اظہر من الشمس ہے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی خیر کثیر ہے جو بے شمار ہے، یعنی شمار کرنے سے باہر ہے، یعنی اسے آپ گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور وہ قیامت تک باقی بھی رہے گی اور پھلتی پھولتی بھی رہے گی. جملہ ہے علامہ طبرسی صاحب کا، کمال کا جملہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پھلتی اور پھولتی رہے گی قیامت تک، قیامت تک یہ پھلتی اور پھولتی رہے گی. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. دیکھیے دو چیزیں یہاں پہ، ایک چیز تو حضران گرامی یہ ہے کہ خیر کثیر سے مراد فاطمہ زہرا، دوسری بات یہاں ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ قیامت تک پھلتی اور پھولتی رہے گی. ٹھیک ہے نا، وہ رہے گی. آپ دونوں چیزیں دیکھ لیجئے. جب ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا تو جو آخری حجت خدا ہے وہ اولاد فاطمہ ہے، بے شک. اور ظہور کے بعد جب قیامت آ جائے گی سب ختم ہو جائیں گے سوائے اولاد فاطمہ کے. یعنی 11 کے 11 امام، یعنی 14 معصومین باقی رہیں گے. تو جو 11 امام باقی رہیں گے اور مولا کائنات باقی رہیں گے، رسول اللہ باقی رہیں گے، فاطمہ باقی رہیں گی، تو یہ قیامت آنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گے. ان کا جلوہ، ان کا نور ویسے ہی باقی رہے گا، یہ ویسے ہی باقی رہیں گے. یعنی پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے، خیر کثیر ختم نہیں ہو سکتا. خیر کثیر کی آخری کڑی امام مہدی اجل اللہ تعالی. جزاک اللہ، خوش رہیں، پروردگار آپ کو صحت و سلامت عطا فرمائے. اور فخر الدین رازی نے اس سورے کی تفسیر میں تیسرا قول لکھا ہے کہ اب یہ فخر الدین رازی کی بات پڑھو، ان کا تیسرا قول کہ کوثر سے مراد رسول اللہ کی اولاد ہے. بے شک انہوں نے اس بات کو لکھا. اور مفسرین نے کہا کہ یہ سورہ پیغمبر کے پر اس وقت نازل ہوا تھا جب مشرکین نے آپ کو طعنہ دیا تھا اور آپ کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تھا اور آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی. بیٹے کے رخصت ہونے پہ جب عاص بن وائل نے طعنہ دیا تھا تو اللہ نے قرآن مجید کی سورہ کوثر کو نازل فرمایا تھا اور اس ابتر کہنے والے کو طعنہ دیا تھا کہ پیغمبر ابتر نہیں ہے، پیغمبر کو ابتر کہنے والا ابتر ہے. پیغمبر کو ابتر کہنے والا ابتر ہے. پیغمبر کی ضمانت جو ہے وہ خود خداوند عالم نے لی تھی. اب میں اس خیر کثیر کی بات آپ کو بتاؤں. حقیقت میں رسول اللہ کی اولاد جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے.
اور خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خیر کثیر کی شکل میں، بے شک کوثر کی شکل میں اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اب دنیا کے جو ممالک ہیں، اب جن ملکوں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جہاں تصور بھی اس بات کا نہیں تھا کہ کیا نسل فاطمہ وہاں ہوگی، آج ہماری مجلس میں اتنی نسل سادات فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں، خیر کثیر نہیں تو کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان واہ ملکوں واہ میں واہ، پہنچے۔ آپ دیکھیے عراق میں اس وقت اتنی سادات، اس کا پڑوسی ملک ہے وہاں اتنی سادات، مصر میں کہتے ہیں 50 لاکھ سے زیادہ سادات، بے شک مراکش میں کہتے ہیں جی تقریباً 70-80 لاکھ سے زیادہ بے سادات، شک بے شک، جزائر میں، تیونس میں، اندلس میں ایک کثیر تعداد رہتی ہے، ماشاء اللہ، اس طرح جارڈن میں، اس کے پڑوسی ملک میں، سوڈان میں، خلیج فارس میں، ان ممالک میں، سعودیہ میں، جہاں ابتر کا تانا دیا گیا تھا وہیں اللہ نے کوثر بھی نازل فرمایا۔ واہ 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 سبحان واہ اللہ، واہ واہ سبحان واہ اللہ، اور واہ، اللہ کا اہتمام یہ دیکھیے آپ، جہاں ابتر کا تانا دیا تھا، جہاں کوثر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی جگہ پر کوثر کا آخری بیٹا کوثر بھی وہیں پہ آئے گا، ماشاء سبحان اللہ، ماشاء اللہ اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، وہیں پہ ماشاء تشریف لائیں گے نا اللہ، آقا، یہ وہیں پہ تشریف لائیں گے نا، بے شک، اور وہ اس بات کا اعلان فرمائیں گے کہ دیکھو جسے تم نے ابتر کا تانا دیا تھا وہی اس کی نسل سے تو کعبے کی حفاظت کے لیے آ گیا، لیکن جو ابتر کا تانا دینے والے تھے ان میں سے کوئی ایک تو بتاؤ جو آئے گا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ یہ واہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ اب وقت تو اتنی اجازت نہیں دیتا، میں ایک مناظرہ جو کہ 11ویں امام کے زمانے کا ہے ماشاء اللہ، اور خلیفہ بنی عباس کا دور ہے، تو ایک بار خلیفہ اچھا یہ مناظرہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خدا عالم انہیں غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی اس کو آمین۔ پڑھا ہے اور مدرک کے طور پر ہمارے لیے ہی کافی کہ اتنی بڑی شخصیت نے پڑھا ہے۔ ہم تو طفل مکتب ہیں اور وہ تو آفتاب مکتب تھے ماشاءاللہ سے، بے شک، وہ تو ایک عظیم شخصیت تھی ان کی، حقیقت ہے، تو ان کی زبانی بھی میں نے سنا ہے، اور یہ مناظرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ خلفۂ بنی عباس کے زمانے میں خلیفہ بنی عباس نے ایک مناظرہ رکھا اور اس میں علماء کو بلایا جو اپنے درباری علماء تھے، اور اس نے کہا کہ اپنے علماء سے تم یہ ثابت کرو کہ فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے۔ اب ظاہر ہے بنو عباس کا دور تو یہ تھا کہ وہ جناب مریم ہی کو افضل بتائیں گے، اور ان کے علماء بھی جناب مریم کو افضل بتائیں گے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو علیہ باللہ خاکم بدہن وہ افضل نہیں بتائیں گے۔ تو جب ان تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا تو ہوا یہ کہ علماء سے پوچھا کہ بتاؤ کچھ دلیل ایسی دو کہ جس سے مریم افضل، حضرت مریم سلام اللہ علیہ افضل ہو اور جناب فاطمہ افضلیت پر نہ ہو۔ تو ان کے علماء نے کہا کہ بھئی ہمیں 2-3 دن کا موقع دیجئے اور اس کے بعد ایک اجتماع کریں گے اور جلسہ کریں گے اور اس میں آئیں گے۔ تو اس نے ٹائم دے دیا، خیر وہ 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جلسہ ہوا یعنی اجتماع ہوا۔ ایک بات اور کہتا چلوں، یہ اجتماع کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانا چلتا چلا قرآن رہا، جی سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جب یہ لوگ سب جمع ہو گئے تو کرسیاں لگائی گئی اور ممبر سجائے گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ خیر اس نے خلیفہ وقت نے اس دور میں بنی عباس کے خلیفہ نے ان کے اپنے علماء سے پوچھا کہ بتاؤ کیا دلیل لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ایسی دلیل ہے کہ اس کی کوئی کاٹ ہی نہیں کر سکتا، ہم نے ایک ایسی دلیل لے کر کے آئے ہیں کہ جناب مریم افضل ہے علیہ باللہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ افضل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دلیل، یہ تو میں الفاظ اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ورنہ وہاں تو صرف نام لیے جا رہے تھے شہزادی کے اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کے۔ تو حاکم وقت نے کہا اچھا بتاؤ کہ وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ مریم افضل ہے؟ تو کہنے لگے مریم کے افضل ہونے پہ ہمارے پاس قرآن سے 2 دلیلیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ خدا عالم نے قرآن مجید میں مریم کی طہارت کا اعلان کیا جی، اور سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ مریم سے جب ملائکہ نے کہا ہے مریم خدا عالم نے تمہیں برگزیدہ بنایا، نہیں تمہارا سلیکشن کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تمہیں طیب و طاہر بنایا، طاہرکی جناب مریم کے لیے ہے، اور تمہیں طیب و طاہر بنایا ہے، وصطفیٰ اور تمہیں برگزیدہ کیا ہے نساء عالمین پر۔ پہلی دلیل تو قرآن کی آیت ہے، اور دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مریم نازل فرمایا۔
ہاں سورہ مریم نازل فرمایا. اب ظاہر 2 دلیلیں دے دی، کوئی جواب دینے والا تو تھا نہیں، تو مناظرہ وہ تو جیت گئے کہ بھئی مریم کی طہارت کا بھی اعلان ہو گیا، اور مریم سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ سورہ کا بھی اعلان ہو گیا، ان کی صداقت کا بھی اعلان ہو گیا. اب جب مجمع تھوڑا سا اٹھنے ہی والا تھا، اتنے میں بھرے مجمع سے ایک شہزادی کا چاہنے والا اٹھا، واہ واہ سبحان فاطمہ زہرا کا چاہنے والا اٹھا، سبحان اللہ. بی بی سبحان کا اللہ. چاہنے والا اٹھا، صدیقہ سے محبت رکھنے والا اٹھا. اس نے سبحان کہا حاکم اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اپنی شہزادی پہ کچھ دلیلیں دینا چاہتا ہوں. اللہ. اس نے کہا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کہا اگر دلیل نہ دے پائے ان سے بھاری تو گردن اڑا دی جائے گی. اس نے کہا یہ دھمکیاں تو ہمیں میسم کے زمانے سے مل رہی ہیں، اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کیا بات ہماری گردن اڑا دی جائے گی. کہا بس مجھے اتنی اجازت دے کہ میں دلیل دے سکوں. تو اس نے کہا ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم دلیل دو کہ فاطمہ افضل ہیں جناب مریم سے. تو اس نے کہا انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیا طاہرہ کی، یعنی اللہ نے تمہیں طیب و طاہر بنایا. تو اللہ نے قرآن مجید میں مریم کے لیے ایک بار کہا طاہرہ کی، اور جناب فاطمہ کے لیے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، 2 مرتبہ ارشاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء ہے کمال کا جملہ اکبر ہے. اللہ اکبر. ارے صلوات اللہم صلی علی محمد. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ مولا. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اللہ نے طاہرہ کی ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے جناب فاطمہ کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک یطہر آیا، دوسرا تطہیرہ آیا، یعنی یہاں 2 مرتبہ پاکیزگی کا اعلان ہوا ہے، طیب و طاہر رہنے کا اعلان ہوا ہے، یعنی یہ ارشاد ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مریم آیا ہے، تو مریم کے لیے ایک سورہ آیا ہے، اور فاطمہ کے لیے سورہ کوثر آیا اور سورہ حل عطا آیا. سبحان اللہ سبحان کیا اللہ بات سبحان اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے 2 سورہ آئے، ایک سورہ کوثر آیا اور ایک سورہ حل عطا آیا. اور سنو ان کی دلیلیں ختم ہو گئی، لیکن دلیل مجھ سے سنو. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں. وہ دلیلیں دے رہا، چاہنے والا دلیلیں دے رہا، کہہ رہا کہ مریم کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، لیکن فاطمہ کے گھر سے جنت میں کھانے جاتے تھے. سبحان اللہ وہ کہتا ہے کہ مریم کو اللہ نے صدیقہ کہا ہے، پیغمبر نے فاطمہ کو صدیقہ کبریٰ کہا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور وہ پھر دلیل دیتا ہے خلیفہ ابن عباس، سنو مریم کا بیٹا ماموم بنے گا اور فاطمہ کا بیٹا امام بنے گا. درود پڑھ دے جناب مریم کہاں، بطول صغریٰ کہاں، بطول کبریٰ کہاں، صدیق صغریٰ کہاں، صدیق کبریٰ کہاں، معظمہ صغریٰ کہاں، معظمہ کبریٰ کہاں، رازیہ صغریٰ کہاں، رازیہ کبریٰ کہاں، مرتضویہ کہاں. توجہ چاہ رہا ہوں مہادر عیسیٰ کا. اب آخری دلیل سنیے کہ مریم نے اپنے بیٹے نبی کی نبوت کی گواہی دی ہے، تو اللہ نے اسے صدیقہ بتایا ہے. اس کی آخری دلیل سنیں، اور اس میں مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، قبول مجلس سے ماشاءاللہ سے عابد علی بھائی اللہ آپ کے توفیق فرمائے. کہتے ہیں کہ مریم نے اپنے بیٹے کی نبوت کی گواہی دی ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کی گواہی دیتی ہے میرا بیٹا اچھا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں کہ مریم نے اپنے بیٹے کی نبوت کی گواہی دی ہے، اسے صدیقہ کہا گیا ہے، اور فاطمہ نے اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہ رہا. قرآن نے اسے امہ صدیقہ کہا ہے، یعنی عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، لیکن جناب فاطمہ کو ام ابیہا پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے باپ کی ماں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد زہرا سلام اللہ علیہا. یہ خیر کثیر، یہ نسل کثیر، یہ فاطمہ، یہ کوثر. آپ نے کبھی غور کیا
آپ مجالس سنتے رہتے ہیں بھی، ایام عزائے فاطمیہ آپ کے یہاں بھی گزرے ہیں، وہاں بھی آپ نے مجالس میں شرکت کی ہے، آن لائن بھی آپ مجلس سے سنتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی سوچئے وہ اتنی فضیلتوں کی مالکن، ماشاء اللہ، وہ شہزادی فاطمہ زہرا، کہتے کہ 5 چیزیں شہزادی میں 18 برس کی عمر میں ایسی ہو گئی تھی کہ جو اللہ اتنی اکبر، چھوٹی کم سن خاتون کے نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ کمر اکبر، خمیدہ ہو اللہ گئی، اکبر، پہلو اللہ شکستہ اکبر، ہو گیا، بازو پہ ورم ہے، اور کہتے ہائے کہ ہائے ہائے بیٹھ کے معصومہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، میں اگر مصائب نہ بھی پڑھوں نا تو زاہد بھائی نے جو سلام پڑھا ہے نا وہ ہمارے بے سوچ شک سوچ بے کے رونے شک کے لیے بے شک کافی بے شک بے ہے۔ شک، لیکن وہ جملے کیسے نہ پڑھوں جب شہزادی دنیا سے چلی جا رہی تھی تو شہزادی نے ایک وصیت کی تھی، آپ نے بھی سنا، ایک وصیت کی تھی، یا علی مجھے بھول مت جانا، میری قبر پہ آتے رہنا۔ تلقین پڑھنا، تلقین میں کیا تھا، علی تم سورہ یاسین پڑھنا جب میری قبر پہ آؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں اکبر، کہ شہزادی کو دفن کرنے کے بعد میں مولا امیر المومنین صرف گھر سے نکلتے تھے تو فاطمہ کی قبر پہ جاتے تھے اور سورہ اللہ یاسین اکبر، پڑھتے تھے قبر زہرا پہ بیٹھ کے۔ ایک دن علی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو قبر زہرا سے آواز آئی، یا علی اٹھ جاؤ میرا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر سے جیسی آواز آئی، علی اٹھے، گھر پہ گئے، حسین کو پانی پلایا۔ میں کہوں گا شہزادی آج آپ کو حسین کا اتنا خیال ہے، حسین ابھی بچے ہیں، علی سے آپ کہہ رہی ہیں انہیں پانی پلاؤ، لیکن ہاں 61 ہجری کی شروعات ہوگی، 3 دن کے بھوکے پیاسے آقا حسین ہوں گے، کوئی ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، شمر کا کن خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، اور اللہ حسین اکبر، کہہ رہا اماں میرا سلام قبول کیجئے۔ تو آزاد اور شاید زہرا جواب دے گی، ارے میں اپنے لال کی مدد کے لیے مقتل میں آ جاؤں گی۔ اور یہی اللہ ہوا اکبر، میرے عزادارو، جب حسین شہید کیے جا رہے تھے اور حسین نے اپنی اماں کو بلایا، ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، میرے لال تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کربلا میں بھی پہنچ گئی، اے کاش مدینے میں وہ منظر دیکھتی۔ آپ کو اللہ اکبر، دفنانے کے بعد علی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا، اور سلمان و ابو ذر و مقداد ایک مرتبہ کہا کرتے تھے، سلمان و مقداد کہا کرتے تھے، ارے علی نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، جا کے تو دیکھے علی کے گھر کے حالات کیا ہے۔ ایک اللہ مرتبہ جا اکبر، کر کے دق الباب کیا، پہنچے، اور جیسے پہنچے ہیں اجازت چاہی، بیویاں پردے میں تھی، کیا دیکھا کہ علی کے زانو پہ حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، زینب ام کلثوم سامنے ہے۔ سلمان نے کہا مولا آپ نے تو گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے، آپ گھر سے نہیں نکلتے، بس ایک جملے پہ مجلس ختم کرنے چاہ رہا ہوں، آپ اہل دل ہے نا عزادارو، آپ سنیں گے تو حسین سننے نہیں آ رہا ہے، آپ میوٹ ہو گئے، میوٹ ہو گئے، آپ کو انمیوٹ ہے کرنا اپنا مائکروفون۔ ہو گئی ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ سلمان، مجھے یاد آ جاتا ہے زہرا کب دنیا سے جانا، وہ جلا ہوا دروازہ، میں کیسے گھر سے نکلوں۔ آزادارو یہ علی تھے جو گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ کسی نے میرے مولا امام حسن سے پوچھا تھا، مولا آپ فلاں راستے سے نہیں جاتے، آواز دیتے اللہ میں فلاں اکبر، راستے سے کیسے جاؤں، مجھے میری مادر گرامی یاد آ جاتی ہے، اور میری اللہ ماں کا وہ اکبر، قاتل یاد آ جاتا ہے جس نے میری مادر گرامی پر تازیہ نہ مارا تھا۔ کبھی علی روتے تھے، کبھی حسن روتے تھے، کبھی حسین گریا کرتے تھے۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ کتنا جزاک اللہ مولا سلامت رکھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاکم اللہ ماشاء اللہ جزاکم تمام سے ایک جزاکم بار اللہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کی توفیقات میں برکت دے گی. اللہ الہی آمین اللہ الہی آمین. شکریہ شکریہ التماس دعا. نماز کرو جناب اسماعیل حسن صاحب سے کہ لوہے کے لیے تشریف لائیں. جناب اسماعیل حسن صاحب. اعوذ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. حق مانگنے جو زہرا، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں. پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا. ارے افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. آئے مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. ارے صدیقہ جب کے آگے، صدیقہ جب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. کہتی ہے رو کے زہرا جانے نہ دوں گی تنہا، پٹکے میں مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدہ کا. اب ہے کسی کا درہ، اب ہے کسی کا درہ اور دختر نبی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے. مظلوم کربلا کو یاد آ گئی سکینہ، بیٹی پہ مصطفیٰ کی کنفوز کا ہاتھ اٹھا، پہلو میں مرتضیٰ کی، پہلو میں مرتضیٰ کی تلوار رو رہی ہے، یہ غربت علی ہے،
یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، ہاں کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، بے شک ارے ہاتھوں کو اپنے اکثر کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی جوزا، خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، پہلو بھی ہے شکستہ، ہاتھوں پہ بھی ہے چھالے، ہے آپ کی امانت اب آپ کے حوالے، یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میات نبی کو دی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ اسماعیل زندہ باد بہت خوب، جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ بڑا سا جزاک اللہ۔ خاص کروں میں جناب ڈاکٹر قمر ماشاء اللہ سال میں زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں جناب ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ سرکار، متوجہ زیارات، بڑی بہترین مجلس رہی ماشاء بے اللہ، شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ متوجہ زیارات۔ میں اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ مومنین مومنات، حاضرین مجلس اور خصوصاً محترم عابد علی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے، اور تازہ مرحوم برادر نسبتی حسنین نقوی صاحب کے وعلیکم السلام۔ محترم علی احمد نقوی صاحب کو بھی شامل کر لیں انشاءاللہ، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی طرف سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ قربتاً الی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت خلیل اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت خیر خلق اللہ، السلام علیک یا بنت افضل انبیاء و رسولہ و ملائکتہ، السلام علیک یا بنت خیر البریہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیک یا والدۃ الحجج علی الناس اجمعین، السلام علیک ایتھا المظلومۃ الممنوعۃ حقھا، اللہم صل علی امیتک وابنت نبیک وزوجت وصی نبیک صلواتا تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من الأهل السماوات والأراضين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين والأصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين مع الجميع ورحمة الله وبركاته، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی مخرجک وسد اللہ تعالی مخرجک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک المجدد الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى وأجل فرجهم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولا آپ کو خوش رکھے. آج میں سرکار میں دیکھ رہا تھا کہ آج سن انٹونیو سے ہمارے ایک محترم شخصیت اس میں جوائن ہوئے ہیں. سید اے جو نام لکھا ہے یہ محترم علی شبیر صاحب ہیں. اور ان کے والد محترم بہت بڑی شخصیت حیدرآباد کے، اور آپ نے تاریخ پر 35 سال ریسرچ کر کے کتاب کلمۃ الحق لکھی ہے. آپ کے فرزند ارجمن ہیں یہ یہاں پر، تو وہ آج شرکت فرمائے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ محترم علی شبیر صاحب اس مجلس میں شریک رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طول عمر عطا فرمائے. بہت بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. شبیر صاحب کے فرزند ارجمن ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. شبیر بھائی اگر آپ کچھ مجلس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کی مجلس کے، تو آپ میوٹ پر ہیں سرکار. بسم اللہ. بغیر اجازت ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت نہیں لیا اس کا. نہیں استغفراللہ کیجیے علی نہیں نہیں استغفراللہ حافظ صاحب کی اجازت سے اور ہمارے ناظم محترم جہاں سے سرکار کی. بسم اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی گیدرنگ تھی، اعلیٰ درجے کا بیان. ماشاءاللہ بی بی فاطمہ کی شخصیت کی کہ کئی زاویے نظر آئے جو کہ اس سے پہلے بھی سننے میں نہیں آئے تھے بعض چیزیں. بے شک سبحان اللہ. تو دل بڑا خوش ہوا. قمر عابدی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے آپ فارورڈ کرے تاکہ میں اس میں جوائن کر سکوں. سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. سلام. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آئے. ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ. شکریہ آپ سے بہت شکریہ. علی جا ہمارا ہر شب جمعہ پروگرام ہوتا ہے 9 بجے ایسٹرن ٹائم پہ، 8 بجے آپ کے وقت کے مطابق. آپ ضرور شرکت فرمایا کیجیے. ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب ہیں ہماری اردو فاؤنڈیشن کے ماشاءاللہ بانی. بڑے ہی جو کہتے ہیں صاحب استقامت اور بڑی پرعزم شخصیت ہے. یہ آندھی طوفان بارش تھینکس گیونگ کرسمس نیو ایئر کچھ بھی موقع ہو یہ ذکر اہل بیت سے نہیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہا کرو انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کے علم و فضل سے مستفیض ہوں گے ہمارے انشاءاللہ. سلامت رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. میں آخر میں ہمارے عابد علی بھائی جو ہمارے آج کے بانی مجلس ہیں ان سے التماس کروں گا 2-4 جملے آج کے مجلس کے حوالے سے فرمائیں. جناب عابد علی صاحب. بہت شکریہ جانزیب بھائی. ماشاءاللہ. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جانزیب بھائی، اور آپ کی وساطت سے اردو فاؤنڈیشن ڈاکٹر غضنفر صاحب کا، اور اتنی عمدہ محفل آج، اور آج کی جو مجلس تھی، اور قبلہ مولانا صاحب نے جس طرح سے بیان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اور فردن تمام حاضرین کا میں شکر گزار ہوں کہ جو شریک ہوئے ہیں اور جنہوں نے میرے بزرگوں کے لیے فاتحہ کیا ہے. اور خاص طور پہ جن لوگوں نے کہ آج پڑھا ہے ان میں ڈاکٹر حسن اختر صاحب ہیں، ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب ہیں، جناب زائد جعفری ہیں، جناب اسماعیل حسن ہیں، اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب تو ماشاءاللہ اردو فاؤنڈیشن ہے ماشاءاللہ. سلامت رکھے سب کو، تحقیقات میں برکت ہو، سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ عابد بھائی.
کہ آپ شکریہ اس کام کو اس انعقاد کو اللہ قبول فرمائے بحقیقت پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ بلند درجات الہی آمین، قبروں کو الہی آمین۔ روشن فرمائی۔ میں ایک بات جو ہمارے شب جمعہ کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحب جو کرتے ہیں، ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورہ زلزلال کی کہ اس کا وہ فمثقال ذرۃ خیرا یرا فمثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ایک عمل بھی جو خیر کا ذرے برابر ہے آپ اس کا اجر دیکھ لیں گے اور شر کے برابر ہے۔ یہ جو آپ ایک لمحہ آواز فریز گزارتے ہیں مجلس حسین میں ذکر ہے، کتنا عظیم اس کا اجر ہے۔ آواز میری آ رہی ہے کٹی آ رہی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا کنیکشن کا کوئی پرابلم ہوگا، تو آپ سب جو ہے شرکت فرماتے ہیں۔ یہ ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب غضنفر صاحب اردو فاؤنڈیشن کوئی آپ کو اس کا صلہ اجر نہ دے سکے، لیکن بی بی آپ کو اس کا اجر دیں گی۔ ساتھ ہی خاکسار کو اگلی شب جمعہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب شاد رہیں، آباد رہیں، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم۔ آمین جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ خدا حافظ، حافظ، خدا حافظ۔ حافظ۔